ایٹم جو ہے وہ عمومی طور پہ آج جو ہے وہ ہم اسٹرکچر آف ایٹمس کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ ایٹم جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ کا یاد رکھیے گا سب سے چھوٹا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، ذرہ ہوتا ہے۔ اور ایٹم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک یونانی لفظ ایٹوم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے انڈیوائڈیڈ، جس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آئیڈیا سب سے پہلے جب انٹروڈیوس کروایا تھا وہ ایک گریک فلاسفر نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ ڈیموکریٹس تھا۔ اب ڈیموکریٹس کے مطابق میٹر اسے کہتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ تقسیم کرتے جائیں اور ایک ایسے یونٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم جا کے ایٹم کو جو ہے وہ مزید تقسیم نہیں کر سکتے، اور وہ پوائنٹ جہاں پر ہم جا کے ایٹم کو تقسیم نہیں کر سکتے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ہم ایٹم کا نام دیتے ہیں۔ آج کی جو جدید سرچ جو ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ بھئی گریک فلاسفر جو ڈیموکریٹس تھا اس نے یہ بات غلط کہی ہے۔ بنیادی طور پہ ایٹم کو ہم توڑ سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ توڑ کے ہم اس کے اندر سے 3 فنڈامنٹل پارٹیکلز بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ مثلا 3 فنڈامنٹل پارٹیکل الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون ہے۔ اور آج کی جو کرنٹ ریسرچ ہے وہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ 100 سے زیادہ سب اٹامک پارٹیکل جو ہیں وہ عمومی طور پہ لیبارٹری میں تیار ہو چکے ہیں، اور وہ انسٹیبل فارم میں بھی ہیں۔ ان میں ہمارے پاس الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، اینٹی نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، اینٹی نیوٹرون ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایٹم ہے کیا؟ ایٹم بنیادی طور پہ بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا، جو بعض صورتوں میں اپنا وجود برقرار رکھتا بھی ہے اور بعض جگہ صورتوں میں اپنا وجود برقرار نہیں بھی رکھتا، اور یہ کیمیکل ریئیکشن میں جو ہے وہ آزادانہ حصہ بھی لیتا۔ اب ہم نے آگے بات کرنی ہے کہ کسی بھی ایٹم کا سٹرکچر ہوتا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایٹم کے سٹرکچر کی بات کریں تو ہم نے پڑھا ہے کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر 100 سے زیادہ سب اٹامک جو ہے وہ پارٹیکلز ہیں، اور ان کے اندر 3 عمومی طور پہ فنڈامنٹل پارٹیکل ہیں، الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون ہیں۔ ان میں جو الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرونز ہیں جن کو ہم فنڈامنٹل جو ہے وہ پارٹیکلز کہتے ہیں، یہ کسی بھی ایلیمنٹ کا میجر ماس بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو سارے کا سارا ماس ہوتا ہے ایٹم کا وہ اسی کا ہی ہوتا ہے، بقایا کسی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا الیکٹرون، پروٹون کے ماس کو ہم میجر کرتے ہیں، اور کبھی بھی پروٹون اور نیوٹرون کے ماس کو ہم میجر کرتے ہیں، جبکہ الیکٹرون کے ماس کو ہم میجر نہیں کرتے کیونکہ اس کا ماس بھی بڑا نیگلیجبل ہے۔ تو عمومی طور پہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر اسپیسیفک نمبرز ہوتے ہیں، پروٹون کے، نیوٹرونز کے اور الیکٹرونز کے، اور جن ایلیمنٹ کے اندر پروٹون کی تعداد ہو ان کو ہم اٹامک نمبر کہتے ہیں، اور جس ایلیمنٹ کے اندر پروٹون اور نیوٹرون کی کل تعداد ہو جمع ان کو ہم کریں، پروٹون نیوٹرون کی کل تعداد کو لیں تو وہ ہمارے پاس اٹامک ماس کہلاتا ہے۔ اور ایک بات حیرانگی کی یہ ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر جتنے پروٹون ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ باہر الیکٹرون ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ ایک ہمارے پاس ایٹم جو ہوتا ہے وہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جی بھی ایٹم کا ایویڈنس کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ ایٹم ہے۔ ایٹم جو ہے وہ عمومی طور پہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو لائٹ مائکروسکوپ ہے وہ یاد رکھیے گا وہ لائٹ مائکروسکوپ بڑی ہیوی قسم کی مائکروسکوپ نہیں ہے۔ وہ لائٹ مائکروسکوپ ویزیبل لائٹ پہ مشتمل ہوتی ہے، اس کی لائٹ ویزیبل لائٹ ہوتی ہے۔ سورج سے جو ویزیبل لائٹ پڑتی ہے مائکروسکوپ کے اندر، اور ایٹم جو ہے وہ جو سلائڈ کے اوپر موجود ہوتے ہیں پارٹیکل ان کو سنک، لیکن اس سے بھی امیج اتنا کلیئر نظر نہیں آتا کہ ہم ایٹم کو جو ہے وہ بڑا اچھا اور کلیئرلی دیکھ سکیں۔ تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ الیکٹرون مائکروسکوپ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرون مائکروسکوپ